الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جس چیز کی بھی لوگوں کو ضرورت ہو اس کی قلت پیدا کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ سوال کیا گیا ہے حرام ذخیرہ اندوزی صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہوگی یا باقی چیزوں میں بھی ذخیرہ اندوزی حرام ہو سکتی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، ناجائز ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے پر صحیح مسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ جناب معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناجائز ذخیرہ اندوزی صرف گناہ گار ہی کرتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل لغت کا کہنا ہے کہ حدیث میں مذکور عربی لفظ خاطئن کا مطلب ہے کہ نافرمان اور گناہ گار۔ نیز یہ حدیث ناجائز ذخیرہ اندوزی کی حرمت کے سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ شریعت نے ناجائز ذخیرہ اندوزی کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تاہم اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ناجائز ذخیرہ اندوزی کس چیز میں ہوتی ہے، تو کچھ کا کہنا ہے کہ یہ صرف غذائی اجناس میں ہوتی ہے، جبکہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ ہر اس چیز میں ہو سکتی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اور اس چیز کو روکنے سے انہیں تکلیف پہنچے۔ یہ مالکی فقہاء کرام اور امام احمد کا ایک موقف ہے، اور یہی صحیح موقف ہے کیونکہ حدیث کے ظاہری الفاظ کے مطابق یہی موقف بنتا ہے۔ اس بارے میں امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 262 میں لکھتے ہیں، احادیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ انسانوں یا جانوروں کی خوراک میں بلا تفریق ناجائز ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ لہٰذا جن چند روایات میں لفظ طعام یعنی کھانے کی اشیاء کا ذکر ہے، ان کی وجہ سے دیگر مطلق روایات کو مقید کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ تو محض مطلق احادیث کے اطلاقات میں سے کسی ایک کی نصاً صراحت ہے۔ اسی طرح شافعی فقیہ علامہ رملی رحمہ اللہ حاشیۃ اسن المطالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 میں لکھتے ہیں، مناسب یہی ہے کہ ناجائز ذخیرہ اندوزی کا حکم ہر اس چیز پر ہونا چاہیے جس کی عام طور پر ضرورت ہو، چاہے اس کا تعلق ملبوسات سے ہو یا کھانے کی اشیاء سے، اور یہی موقف اس حکمت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جس کی وجہ سے ناجائز ذخیرہ اندوزی منع کی گئی ہے، اور وہ ہے لوگوں کو نقصان پہنچانا۔ چنانچہ اس موقف کے مطابق دائمی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ جاری کیا ہے، چنانچہ ان کے فتویٰ نمبر 6374 میں ہے کہ جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہو اسے ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہے، اسے احتکار کہا جاتا ہے۔ ممانعت کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ناجائز ذخیرہ اندوزی صرف گناہ گار ہی کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ناجائز ذخیرہ اندوزی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا اگر کوئی چیز لوگوں کے لیے وافر موجود ہو تو اس کو ذخیرہ کرنا جائز ہے، چنانچہ جیسے ہی انہیں ضرورت پڑے تو انہیں وہ چیز مہیا کر دی جائے اور لوگوں کو کسی قسم کا حرج اور تکلیف بھی محسوس نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 184۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 85195۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔